بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور شخصیت جو کہ سیاسی حوالے سے بھی پہچانی جاتی تھی اور مذہبی حوالے سے بھی پہچانی جاتی تھی، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ ایک سچے عاشق رسول تھے اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، ان سے بہت زیادہ عقیدت کرنے والے شخص تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ آخرت میں بہتری کا معاملہ فرمائے اور ان کی آنے والی جتنی بھی منازل ہیں ان میں آسانی پیدا فرمائے، ان کو کامیاب کرے اور آخرت میں جنت فردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، آمین۔ روز اول سے، یہ پہلے دن سے قدرت کا یہ قانون رہا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ انسان ہوں، جن ہوں، جانور ہوں، چرند پرند، سب جو ہے، ایون یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العنکبوت میں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ جو بھی جاندار ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر سب تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عامر لیاقت حسین جو ہے وہ بھی چلے گئے۔ اب جب وہ چلے گئے ہیں تو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا اور کئی ایک میسیجز مجھے آ رہے ہیں جس میں مختلف قسم کے میسیجز ہیں، کچھ پازیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹیو ہیں، دونوں منفی اور مثبت دونوں ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ہے، اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو، کہ جو بھی مردہ اس دنیا سے چلا جائے اس کی خوبیوں کا ذکر ادا کیا کرو۔ ایک اور حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی اچھائی بیان کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر جب وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی برائی کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی اچھائی بیان کی تو جنت واجب ہوگی، تم نے اس کی برائی بیان کی تو جہنم واجب ہوگی۔ تو ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں، جتنا بھی اچھائیوں کا ذکر کریں۔ اور انسان خطا کا پتلا ہے، ماں سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر جو بھی بندہ اس دنیا میں ہے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور مجھ سے بھی ہوئی ہیں، دوسروں سے بھی ہوئی ہوں گی، ہر کسی سے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہوں سے پاک ہو۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی جب بندہ اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا مسئلہ ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے جائے تو ہمیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دشمن یا جس سے ہماری کچھ عناد ہے تو اس پر خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، اور میاں محمد حسن کا ایک شعر ہے کہ دشمن مرے تو خوشیاں نہ منائیے، کدے سجنا بھی مر جانا، کہ دشمن مرے تو اس پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے، کہ کبھی دوستوں نے بھی مر جانا ہے اور ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور حضور پاک ایک حدیث ہے کہ جب بھی کسی کے لیے تعزیت کے جائیں، کسی کے گھر پہ جائیں تو اس سے تعزیت بھی کریں، اس کا غم جو ہے ہلکا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کے سامنے یا ان کی پیٹھ پیچھے ان تک ایسی باتیں پہنچائی جائیں جو کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے
کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی انتقال کر جاتا تو اس کے لیے کوئی بد دعا یا بدگمانی والے الفاظ ادا نہیں کرتے تھے. اور کئی لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ویسا بندہ تھا، فلانا ایسا بندہ تھا، یہ اس طرح. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب بے معنی ہیں. ہاں ان کی سیاست پر اگر کوئی بحث کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ان کی زندگی پر بحث کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی فتوے دینا کہ ان کی کیسی تھی اور اب کیسا ہوگا ان کے ساتھ، دیکھنا آگے کیا معاملہ ہوگا، تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. اس کے بارے میں جو ہے ایک واقعہ آیا ہے، تورات میں آیا ہے، کافی عرصہ پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک زانی کو لایا گیا، لوگ پکڑ کے لائے. تو انہوں نے کہا بھی کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا اس نے زنا کیا ہے، اس پر ابھی حد لگائی جائے. تو انہوں نے کہا بھی اس پر ٹھیک ہے حد تو لگائیں گے کیونکہ شریعت موسوی کے مطابق حد لگائی جائے. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو وہ بندہ پتھر مارے، اس کو وہ بندہ سنسار کرے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو پھر آہستہ آہستہ سارے لوگ تتر بتر ہو گئے. اس پر انہوں نے اس کو کہا کہ تم توبہ کرو، اور اس کو کہا کہ اللہ سے معافی کی طلبگار کرو، اس کو چھوڑ دیا. یہ ایک واقعہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو اس پر حد جاری نہ کی جائے، لیکن عفو و درگزر جو ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند فرمایا. ایک اور حدیث ہے جس میں ایک صحابی ہیں کہ وہ بتاتے ہیں، نعیم بن حزال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا، اور وہ لڑکا اپنے قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا، بدکاری کر لی. اس کو وہ پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو وہ بھی آ گئے کہ شاید اللہ کے رسول کوئی راستہ نکال دیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے بدکاری کی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بدکاری کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ادھر سے پھیر لیا. پھر دوسری طرف پھر ان سے پوچھا، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا. اس طرح 4 بار پوچھا. پھر انہوں نے کہا اچھا تم اس کے ساتھ لیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں میں لیٹا. اس کے بعد بدکاری کی. جب سارا اتنا بہت زیادہ زور دے کر انہوں نے بتایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو جا کر سنسار کرو. اب وہ بھی چلے گئے. انہوں نے کہا اب گناہ کو پاک ہونے کا ایک یہی طریقہ ہے. جب ان کو وہ پتھر مارنے لگے تو وہ بندہ جس نے زنا کیا تھا وہ بھاگا. اب کوئی بھی ان کو قابو نہ کر سکا سوائے ایک صحابی کے. انہوں نے اس کو قابو کر لیا اور پھر اونٹ کی ایک ہڈی سے پکڑ کے اس کو مارا، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ گیا تھا تو تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا کہ شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک جب عمران خان کے بارے میں ویڈیوز کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھئی کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی اگر غیر اخلاقی بات ہو یا آپ کو کوئی بات پتہ چلی ہو یا کوئی ایسی ویڈیو ہو تو اس کو ڈسکس نہ کریں، اس کو پبلک نہ کریں. کیونکہ ایک چیز جو گناہ جو چھپ کر ہوا، اگر جو جرم ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس کو ہم پبلک نہ کیا جائے. تو ہمارے پاس تو کوئی کسی کا ثبوت ہے بھی نہیں کہ بھی کسی نے کیا گناہ کیا. ہاں کوئی اگر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کی بھی اگر کوئی خفیہ باتیں تو اس کو بھی ہم ڈسکس نہ کریں، وہ پبلک نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے غیر اخلاقی حرکات میں سے آتا ہے. تو ابھی بھی یہاں پر جس طرح میں تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ مجھے ویڈیو پر اور ایسے کچھ ٹیکسٹ میسیج بھی آئے اور میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا لوگ مختلف قسم کی آرائیں ہیں کہ بھی فلانا. تو میرے بھائیو اور دوستو آپ سے ایک یہی عرض ہے کہ جو اس دنیا سے بندے چلے گئے ان کے بارے میں ہم ویسے تو باتیں کر سکتے ہیں، ان کے سیاسی کردار کے بارے میں، ان کی سیاسی جو الائنس ہوتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن ان کے اخلاق کے بارے میں جو کہ ہمیں کسی کا علم نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر ہیں اور جس پر ہم ان کی پکڑ نہیں کر سکتے کہ گناہوں کے بارے میں، تو وہ تو ایک اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہے وہ اللہ کی شان ہے. اور کیا پتہ اللہ کوئی عالم فاضل ہو اور اللہ اس کو پکڑ کر لے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس اللہ کے غیظ و غضب سے کسی کو چھڑا سکیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عطا کر دے. بس ہم اپنے لیے دعا کریں جو ہم اس دنیا میں ہیں کہ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ عامر لیاقت حسین ایک سچے عاشق رسول تھے،
بیت رسول سے ان کی محبت جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ان کے لیے ہم جتنی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے۔ اور خدا را آخر میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، پھر یہی گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو، ایسے کامنٹس دینے سے گریز کریں کہ جو کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔